بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم نے جو اس کا پہلا مرحلہ ہے یعنی ایمان، ایک نظریہ اور اس کی اشاعت، اس کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اس پر ایک گفتگو بھی ہم نے کل کر لی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور ضروری وضاحت ہے جو اسی جگہ پہ اور اسی مقام پہ کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ایک اور نقطہ نظر کے حوالے سے اسی بات کو ایک اور پہلو سے بھی اس حقیقت کو جانچ لیں، دیکھ لیں، پرکھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو علم سے دلچسپی رکھتے ہیں اور لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان حقائق کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، اور یا وہ لوگ کہ جنہوں نے 1 سالہ کورس کیا ہو یا 3 سالہ کورس جب ہوتا تھا وہ کیا ہو، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا ایک خطاب ضرور سنا ہوگا، اور وہ ہوتا ہے علم کی حقیقت، یعنی اس موضوع پر آ کے وہ اظہار خیال کیا کرتے تھے۔ اور بالکل جو ہے نا وہ 1 سالہ کورس میں تو خود آیا کرتے تھے، نہیں تو یہ کہ بعض جگہوں پہ اس کی ویڈیوز بھی دکھائی جاتی رہی ہیں۔ تو علم کی حقیقت جو ڈاکٹر صاحب بیان کرتے تھے وہ یہ تھی کہ علم 2 ہیں، وہ بلکہ ان کا وہ مشہور جملہ شاید ابن خلدون کا جملہ جو ہے وہ کوٹ کیا کرتے تھے کہ العلم و علمان، علم 2 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے 2 حصے جو کرتے تھے، ایک کو کہتے تھے علم الابدان اور دوسرے کو کہتے تھے علم الادیان۔ پھر اس کا تعلق جوڑتے تھے سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے ساتھ کہ اس میں ان دونوں علوم کا ذکر آیا ہے، اور سب سے پہلے کہا گیا کہ علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، یعنی ان کی خاصیات بتائیں گی، ان کی فنکشنز سکھائے گئے، ان سے کام لینے کے طور طریقے سکھائے گئے۔ یہ گویا خود آدم کی پروگرامنگ میں شامل کر دیا گیا، اور یہ ہے جسے وہ علم الاسماء بھی کہہ سکتے ہیں، آپ علم الابدان بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے علم بالحواس بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیکلٹیز دی ہیں دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، محسوس کرنے کی، ان کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم بالحواس ہے۔ اسے علم بالعقل بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے مشاہدے کا علم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے آپ علم اشیاء بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے آپ علم ابدان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا علم ہے وہ جو علم ادیان ہے، وہ علم بالوحی بھی ہے کہ وہ وحی کیا جاتا ہے۔ پھر وحی کی مختلف صورتیں ہیں، ایک وہ محفوظ وحی ہے جو نبیوں کی ہوتی ہے، اور اس وحی کے نبیوں کو جو محفوظ وحی ہوتی ہے اس کی بھی مختلف صورتیں، مثلا یہ کہ جیسے سورہ شورا میں آیا کہ وہ ورائے حجاب خطاب کرے، یا یہ کہ اس کی طرف کوئی شے القاء کر دے، الہام کر دے، خواب میں دکھا دے، نبی کا یہ سارا کچھ بھی محفوظ ہے، اور یا یہ کہ اس کے پاس فرشتہ بھیجے جو آ کے اس کا پیغام اس تک پہنچا دے۔ اس کے بعد جو غیر نبی ہیں ان کے پاس بھی پیغام اللہ کا آ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر حفاظت کا پہلو وہ نہیں ہوتا ہے، وہ حجت بھی ہوگا تو اس کے لیے ہوگا، خاص اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگا، وہ کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوگا۔ کسی کا القاء ہے یا اس کو کوئی الہام ہوا ہے یا اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، تو یہ وہ وحی کی دوسری صورت ہے، علم کی دوسری صورت ہے۔ پھر وہ جو علم الابدان ہے اس کی کئی شاخیں بیان کرتے ہیں، جن میں سے ایک فلسفہ ہے، ایک سائنس ہے، اور ایک جو ہے وہ عمرانیات ہے۔ جو فلسفہ ہے اور جو سائنس ہے اور جو عمرانیات ہے، پھر ان کا آپس میں ایک ربط و تعلق بھی ہے کہ جو انسان کا مشاہدہ آگے بڑھتا ہے، اس کا تجربہ بڑھتا ہے تو اس کے تجرباتی علوم میں یعنی سائنس کے علوم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جو فیکچول ہیں، جو ریئل ہوتے ہیں، جن کے قوانین غیر متبدل ہوتے ہیں، عام طور پر معجزے ہی سے بدلتے ہیں۔ تو یہ سائنٹیفک نالج ہے، اور یہ جو ہے نا سائنسز ہیں، انہیں نیچرل سائنسز بھی کہتے ہیں۔ تو پھر یہ جو نیچرل سائنسز کا علم آگے بڑھتا ہے تو انسان کا جو فلسفہ ہے، جو مابعد الطبیعاتی حقائق کے حوالے سے اس کے خیالات ہیں، یا ایسے اس کے خیالات جو سائنس کے دائرے سے باہر کے ہیں، ان میں بھی تغیر و تبدل ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ فلسفے بھی بدلتے رہتے ہیں اب انسان کے مشاہدے کے تبدیلی کے ساتھ ساتھ، یا اس کے تجرباتی علوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ۔ پھر ان دونوں کے تبدیلی کا ایک کی ترقی کا اور دوسرے کے اندر جو پھر تبدیلی ہوتی ہے، اس کا اثر انسان کی سماجی زندگی کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ تو یہ جو علوم ہیں، جن میں پہلے تو خیر سائیکالوجی بھی شامل تھی، لیکن اب اسے باقاعدہ سائنسز میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال آپ جو کہہ لیں کہ جو انسانی زندگی سے متعلق ہیں، اور اس وقت باقیوں کو ہم چھوڑ دیں، صرف یہ 3 کو لے لیں کہ جو اس کا معاشی نظام کیا ہوگا، اس کا سماجی نظام کیا ہوگا، اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا،
تو یہ در حقیقت ان علوم کے بڑھنے کے نتیجے میں ان نظاموں میں بھی اور اس میدان میں بھی انسان کے علم میں ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ تو اب یہ جو 3 مختلف کھاتے کھل گئے، علم بالحواس کے یا علم بالعقل کے یا علم اشیاء کے یا جو انسان کے مشاہدے سے اور تجربے سے بڑھنے والا علم ہے، تو اس میں ایک فلسفہ بھی آ گیا، اس میں نیچرل سائنسز بھی آ گئیں اور اس میں سوشل سائنسز یعنی عمرانیات بھی آ گئی۔ اور دوسری طرف وحی ہے۔ وحی کا معاملے میں جو بات واضح کی جاتی ہے یا ڈاکٹر صاحب بھی بیان کرتے تھے کہ وحی کا جو نیچرل سائنسز ہیں ان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فیکٹس ہیں۔ تو یہ فیکٹس وہ ہیں کہ جو آپ نے دریافت کیے ہیں، لیکن ان کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ آپ نے دیکھا پتے میں یہ کچھ ہے، آپ نے دیکھا جڑوں میں اتنا کچھ کارخانہ ہے قدرت کا، تو یہ سارا کارخانہ رکھنے والا اللہ کی ذات ہی ہے، اسی نے یہ سارا کچھ بنایا ہے اور ساری کائنات اس نے بنائی ہے۔ تو کائنات کو آپ ایکسپلور کرتے جائیں، اس کا قرآن مجید کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا، کوئی تصادم نہیں ہوگا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرا اللہ کا کام ہے، اور کسی معقول ہستی کے کلام میں اور اس کے کام میں تضاد نہیں ہوتا، وہ بالکل آپس میں ہم آہنگ ہوتے ہیں، یکساں ہوتے ہیں۔ تو سائنس کا، وہ سائنس سے مراد وہ سائنس جو تھیوریٹیکل ہے وہ نہیں، بلکہ وہ سائنس جو فیکچوئل ہے، جو پرووڈ ہے، جو پروون ہے۔ تو اس سائنس کا اور علم حقیقی جو ہے وہ جو علم وحی ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں آیا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ان کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے، لیکن یہ کہ تصادم کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تصادم مابعد الطبیعات میں، جہاں فلسفہ جن چیزوں سے بحث کرتا ہے، مذہب کا تصادم پھر ان کے ساتھ آتا ہے۔ آپ توحید کے قائل ہو، مذہب نے فلسفے نے کوئی پتہ نہیں 2 خدا بنا کے رکھے ہوں، 3 بنا ہوں، یا سب کا انکار کر دیا ہو، تو اب وہاں پہ تصادم ہوگا۔ اور دوسرا جو تصادم کا میدان بنتا ہے وہ بنتا ہے سوشیالوجی کا میدان، عمرانیات کا میدان اور سوشل سائنسز کا میدان، اور یہاں آ کے بہت شدید ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اب آپ چاہتے ہو کہ بھئی سود جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وحی کا تقاضا یہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وحی کا تقاضا یہ ہے، آپ چاہتے ہیں حاکمیت اللہ کی ہونی چاہیے کیونکہ وحی کا تقاضا یہ ہے، لیکن انسان نے اپنے عقل سے، اپنے فہم سے، اپنی بصیرت سے، اپنے اس علم بالحواس کی روشنی میں جو اپنے لیے نظام حیات وضع کیا ہے، اس میں بہرحال ان اصولوں کے ساتھ، ان قوانین کے ساتھ، ان ضابطوں کے ساتھ ایک ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اصل کفر، اصل گمراہی، اصل الحاد، اصل دینی وہ اس میدان میں پائی جاتی ہے، یعنی سوشل سائنسز کے میدان میں اور فلسفے کے میدان میں۔ اب یہاں ڈاکٹر صاحب جو وضاحت کیا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ آپ جب وحی کا تعلق جوڑتے ہیں فلسفے کے ساتھ اور ان کے درمیان آپ تطبیق پیدا کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ جس سے حکمت وجود میں آتی ہے، یعنی جسے حکمت کلی ہم کہیں گے، تو وہ در حقیقت یہ ہے کہ مابعد الطبیعاتی حقائق کے بارے میں فلسفے کی جو گمراہیاں تھیں ان کو تابع کر لیا جائے کہ جو وحی نے رہنمائی دی ہے اور ہدایت دی ہے اور تفصیلات بیان کی ہیں اور تشریحات کی ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے وہ بیان کیا کرتے تھے، 2 شخصیات کا نام لیتے تھے، امام ابن تیمیہ کا اور امام غزالی کا، کہ اپنے وقتوں میں جب انسانی علم، عقل یعنی انسانی علم، حواس کا علم جو ہے وہ آگے بڑھ گیا اور نئے نئے فلسفے کو یونان سے جو ہے وہ درآمد ہو گئے اور ان کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر طرح طرح کے جو ہے وہ گمراہیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں، تو پھر ان 2 حضرات نے اٹھ کر گویا یوں کہہ لیجئے کہ علم کلام جو اس دور میں وجود میں آیا وہ اس دور کی حکمت تھی، اس دور کے وہ حکمت کے موتی تھے کہ جو لوگوں کے سامنے آئے، یہ حکمت ہے، اور اس کو یعنی جب وہ وحی کے تابع ہو گیا اب ہم نے اسے حکمت قرار دیا۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہے جس کے اسے ہم آنکھ کرنا ہوگا وہ ہے آپ کا جو بھی ایک سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، سماجی نظام ہے، یہ توحید کے تابع ہو جائے۔ جیسے ہم نے اس حصے میں دیکھا نا، ایک انقلابی نظریہ ہوتا ہے اور اس کے کچھ جو ہے نا اجتماعی گوشوں سے متعلق نظریات ہوتے ہیں، تو تب وہ انقلابی کہلاتا ہے۔ تو توحید کے ساتھ پھر اس سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام کو ہم نے جوڑ کے دیکھا، تو وہ ہم نے ایک تطبیق کہہ لیجئے، ایک انطباق کہہ لیجئے، توحید کے جو تقاضے ہیں اس نظام کے حوالے سے وہ ہم نے سمجھ لیے۔
تو جب آپ ایک پورا سٹرکچر اس طرح کا بنا کے، یعنی اب آپ کا جو سوشل سٹرکچر بن چکا ہوا ہے جہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں، جسے جنہیں ہم بے دین لوگ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یار زمانے سے بڑا فرق پڑ گیا ہے اور وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہہ گیا ہے، 1400 برس گزر چکے ہوئے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس کا جو سماجی نظام پورا بدل چکا ہوا ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سماجی نظام کیسے بدل چکا ہوا ہے، کیا تبدیلیاں آئی ہیں سماج کے اندر، پہلے سٹرکچر کیا تھا، انسان کی تنظیم کس بنیاد پہ ہوتی تھی، جماعت کس بنیاد پہ بنتی تھی، مجھے خوب اندازہ ہے کہ یہ الفاظ بھی بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے جنہوں نے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ سیوکس نہیں پڑھی ہے، یا پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھی ہے، یا سوشیالوجی نہیں پڑھی ہے۔ تو بہرحال یہ سماجی عوام جو آپس میں مل جل کر رہتا ہے، تو سوشل کانٹریکٹ ہوتے ہیں، عمرانی معاہدے ہوتے ہیں جس کے تحت وہ رہتا ہے، اور اس کا تعلق اس وقت کے سماج کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سماج کے اندر بڑی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے اس عرصے میں۔ اب جہاں پہ سماج پہنچ چکا ہے، اس کے پیچھے سائنس کھڑی ہے، اس سائنس نے اٹھا کے اس کو سماج یہاں تک پہنچا دیا۔ اب یہ گلوبل ہو چکا ہوا ہے، اب قبیلے ختم ہو چکے ہوئے ہیں، اب یعنی وہ رابطوں کے سلسلے اتنے وسیع ہو چکے ہیں کہ دنیا کو آپ ایک گاؤں کی مانند تصور کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جاگیرداری ختم ہو چکی ہوئی ہے، وہ جو ایک پورا برادری کا نظام تھا وہ سارا ڈھہ چکا ہے۔ اب نئی بنیادیں ہیں، نئے جو ہے وہ ایک ڈھانچہ ہے جس کے اوپر سماج کھڑا ہے۔ تو اس فرق کو محسوس کریں تو وہ پرانے جس سماج کا جو آپ کا ڈیزائن ہے وہ آ کے اس کے سٹرکچر کے اوپر فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ جو بچپن میں آپ نے اپنے بچے کو بہت ہی اچھے فرانس سے منگا کے کپڑے پہنائے تھے، تو وہ اب جب بڑا ہو گیا ہے تو اسے پورے نہیں آئیں گے۔ اب وہ دلہا ہے تو اسے کوئی نئے کپڑے ڈیزائن لا کے آپ نے دینے ہوں گے، بے شک وہ قیمت میں ان سے کم ہی ہوں جو آپ نے اسے بچپن میں لا کے دیے تھے۔ وہ تو آپ نے $700 کا سوٹ منگوایا تھا، لیکن یہ کہ کیا کریں، وہ اسے پورا نہیں ہے، تو آپ نے اسے بے شک اب کوئی جو ہے نا وہ 4-5 ہزار ہی کا لا کے دے دیں، لیکن وہ تو لا کے دیں نا جو اسے پورا ہو۔ تو بے شک قیمت میں اور قدر میں کہتر ہو، لیکن یہ کہ اس کی ضرورت پوری کرنے والا ہو۔ تو آج کا جو سماج ہے، اور آج جہاں پہ عمرانیات پہنچ چکی ہے سوشل ایوولوشن کے نتیجے میں، تو وہ وہی کی ہدایت کے اسے ایک تابع کرنے کے لیے ایک ایسا پورا نظام دینا ہوگا، علمی طور پر پیش کرنا ہوگا کہ سیاسی سطح پر ہم یہ سٹرکچر لے کے آئیں گے تو خلافت قائم ہو جائے گی۔ یعنی وہ جب اس میں توحید کی روح ڈالیں گے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، فائن ٹیوننگ، اور یہ ایک توحید پر مبنی سیاسی نظام ہو جائے گا۔ اور ہم معاشی میدان میں یہ چینج کر کے، اور یہ خیالی باتیں نہ ہوں، یہ جنت الحمقاء میں رہنے والی باتیں نہیں ہوں، یہ یوٹوپیا نہ ہو، بلکہ یہ قابل عمل ہوں۔ اور یعنی یہ کہ ایک سمجھدار آدمی یہ سمجھ سکے کہ یار ہاں اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ اور سمجھدار آدمی سے مراد نہیں ہے کہ جو کسی فزکس کے میدان کا سمجھدار آدمی ہے یا میڈیکل سائنس کے میدان کا سمجھدار آدمی ہے۔ سمجھدار آدمی سے مراد یہ ہے کہ جو سیاسیات کے متعلق جاننے والا آدمی ہے، اس کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہاں یار یہ قابل عمل ہے۔ جو معاشیات سے متعلق آدمی ہے، اس نے PhD کی ہوئی ہے اس میدان میں، اور اس کا وہ ماہر سمجھا جاتا ہے، وہ مان لے کہ ہاں یہ باتیں کنونسنگ ہیں کہ یہ چل سکتا ہے، چلایا جا سکتا ہے، مشکل ہے، یہ ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، آئسولیشن ہو جائے گی، دنیا سے کٹ جائیں گے، یہ دوسری بات ہے، لیکن قابل عمل ہے، یہ اسے بھی نظر آئے کہ قابل عمل ہے۔ تو یہ خیالی جنت کا خواب نہ ہو، بلکہ یہ کہ ایک حقیقت، مبنی بر حقیقت کوئی چیز ہو۔ عورتوں اور مردوں کا جو ہے وہ فرق ہونا چاہیے، ان میں سیگریگیشن ہونی چاہیے، یہ آپ کا اصول ہے، لیکن آپ یہ سیگریگیشن کرنے کے بعد ہسپتال کیسے چلائیں گے، یہ سیگریگیشن کرنے کے بعد سکول کیسے چلیں گے، یہ سیگریگیشن کرنے کے بعد نظام زندگی کیسے چلے گا؟ تو کوئی ماڈل پیش کرنا ہوگا آپ کو جو آج کے آدمی کو قائل کر سکے کہ جی ہاں، جی بالکل ٹھیک ہے، ہاں بالکل اس اصول کے ساتھ اس طرح یہ نظام بھی چلایا جا سکتا ہے، عورتوں کی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے گی اور سیگریگیشن بھی ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی نظام آپ کو وضع کر کے دینا پڑے گا۔ تو یہ والا جو نظام آپ وضع کر کے دیں گے تو اسے کہیں گے جو بھی شخص یہ وضع کرے گا، مفکر کرے گا، کوئی تھنک ٹینک کرے گا، کوئی اجتماعیت کرے گی، تو یہ اس کی عمرانی سوچ کہلائے گی۔ اب آپ سمجھ گئے، ایک سائنس کا میدان ہے، وہاں تو کوئی کانفلکٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نئی ریکنسٹرکشن کرنی پڑے وہاں پہ، لیکن ایک میدان ہے آپ کا جو وہ فلسفے کا، وہاں جو آپ ریکنسٹرکشن کریں گے ریلیجیس تھاٹ کی، تو وہ در حقیقت آج کی حکمت کہلائے گی، اس وقت کی حکمت کہلائے گی، علم کلام کہلائے گا۔
اور جو آپ ایک تطبیق اور ایک ماڈل پیش کریں گے جو آج کے نظام میں دنیا میں قابل عمل ہو، توحید کے تابع ماڈل، تو یہ پھر کہلائے گا جو آپ کی عمرانی سوچ اور عمرانی فکر۔ تو یہ سارا در حقیقت اسی انقلابی نظریے کے ساتھ یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اس سے منقطع یا اس سے الگ تھلگ یا کٹی ہوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمرانی سوچ کو میں فلسفہ جھاڑنے کے لیے وضع کی گئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ عمرانی فکر کو بس اپنے دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ میں ایک مفکر ہوں، تو یہ ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نظریات ادھر ادھر سے پکڑ کے جوڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیے گئے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی ہاں یہ واقعی ایک مفکر ہیں، حکیم الامت ہیں، امت کے مسئلوں کا حل انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی خودنمائی کے شوق کے تحت یہ سارا کچھ نہیں کیا گیا۔ اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نیا نظام لانا چاہتے ہیں، تو آپ دنیا کو کنونس کرنا ہوگا، اور دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ جیسے نشأت ثانیہ میں آ چکا ہے، پڑھ لیا آپ نے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ذہین عقلیت کو، جو ذہین عقلیت ہے اس کو آپ قائل نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ انقلاب لا سکیں، یا یہ کہ آپ وہ تبدیلی لا سکیں جو آپ کے دل میں یا جو ہے وہ خوابوں کی صورت میں براجمان ہے۔ وہ تبدیلی تبھی آئے گی جب وہ ایک انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے آپ کا پیش کردہ نظام حیات کنونسنگ ہو، پوزیسنگ ہو، ان کو اٹریکٹ کرنے والا ہو، ان کے لیے پرکشش ہو، انہیں وہ قابل عمل لگے، وہ انہیں یوٹوپیا محسوس نہ ہو، تو یہ آپ نے وضع کر کے انہیں دینا ہے۔ تو آپ نے اگر انقلاب لانا ہے تو آپ کو عمرانی فکر پیش کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ ہم یہ کرنے چلے ہیں اور اس طرح سے وہ نظام آئے گا۔ ثواب کمانا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ تو آپ 3 حروف پڑھیں، 30 نیکیاں لیں، ثواب مل جائے گا آپ کو۔ آپ نے جو ہے وہ اپنے تصور کے مطابق کوئی رضا الہی کا طریقہ نکالنا ہے تو وہ بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ اپنے اپنے تصور ہیں رضا الہی حاصل کرنے کے، تو در حقیقت یہ انقلاب کی بات ہے۔ آپ کی ساری جسٹیفیکیشن، آپ کی یہ ساری جماعت سازی کی اساس، اس کی بنیاد، اس کی وجہ جواز انقلاب ہے۔ انقلاب اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے انقلابی فکر یعنی عمرانی فکر پیش کرنی پڑے گی۔ تو اصلاً اگر آپ اس جگہ پہ رک کر تھوڑا جائزہ لے کے ٹھنڈے دل سے آنکھیں بند کر کے اپنے جو بھی تعصبات ہیں، جو بھی محبتیں ہیں، جو بھی پیٹ کے تقاضے یا مفادات ہیں، یا یہ کہ کچھ ہوتا ہے ایک سماجی جو ہے وہ مفاد بھی بن جاتا ہے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، ان سے ذرا کٹ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اگر مراقبہ کر سکیں تو ذرا سوچیں نا، انقلاب عمرانی فکر کے بغیر کیسے آئے گا؟ اور عمرانی فکر کے حوالے سے اگر کنوکشن نہ ہو، کمٹمنٹ نہ ہو، ایک یقین کی کیفیت نہ ہو کہ یہی اس فکر ہے جو اس نظام کو بدل سکتی ہے، تو پھر آپ کے اندر حرکت کیسے پیدا ہوگی، موٹیویشن کیسے ملے گی، ایکٹیویٹی کیسے جنریٹ ہوگی، اور آپ کے اندر فعالیت کیسے آئے گی، سرگرمی کیسی آئے گی؟ وہ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کنونس ہوں پوری طرح کہ یہ نظام ہے جو نو انسانی کی فلاح کے لیے، یہ نظام ہے کہ جو توحید کے تقاضے پورے کرنے والا ہے، یہ نظام ہے کہ جس کو دوسرے کو قائل ہونا چاہیے، وہ نہیں قائل ہو رہا تو بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے، احمق ہے۔ تو اس یعنی یقین کے ساتھ جب آپ کسی کے ساتھ جائیں گے تو تب آپ کے اندر وہ حرکت اور وہ جرت اور وہ جسارت اور وہ بہادری پیدا ہوگی کہ آپ اپنا پیغام آگے دوسرے کے سامنے کھول کر اور واضح طور پر پیش کر سکیں گے۔ تو اب ہمارے سامنے جو بات آ گئی اس حوالے سے بھی کہ در حقیقت یہ جو عمرانی فکر ہے یہی در حقیقت انقلابی فکر ہے۔ سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سماجی نظام کیا ہوگا، یہ ہم نے یہاں منہج کے اندر بھی دیکھ لیا، یہ عمرانی فکر ہے۔ اور یعنی اگر ہم اسے توحید کے تابع کر کے پیش کریں گے، اور یہی یہاں بتایا گیا یہ انقلابی فکر ہے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ اب یعنی ہماری چیزیں ساری جو بھی ڈاکٹر صاحب کی سوچ کے مختلف گوشے ہیں وہ سارے اس نظریہ انقلاب کے ساتھ ہمارے سامنے یہاں پہ واضح ہو کر اور مبرہن ہو کر آ گئے۔ ذرا پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، یہ علم دو ہیں، ان وحی کے تابع جب ہم جو سوشل تھاٹس ہیں ان کو تابع کر لیتے ہیں تو عمرانی فکر وجود میں آتی ہے۔ تو یہ جو عمرانی فکر ہے یہی در حقیقت انقلابی فکر بنتی ہے۔ کسی ایسے معاشرے میں جہاں توحید کے تابع نظام قائم نہ ہو تو وہ اس کی جو آپ وہاں پہ عمرانی فکر پیش کریں گے اسی کی بنیاد پر انقلاب آئے گا۔ دوسری بات جو ذہن میں رکھ لیں وہ یہ کہ یہ انقلابی فکر پیش کس کے سامنے کریں گے؟
ویسے تو آپ سارے معاشرے کو سامنے رکھ کر اسے پیش کریں گے، جیسے نبی جو تھے وہ یا ایھا الناس اور یا قوم سب کے سب کو مخاطب کرتے تھے، آپ بھی سب کے سب کو مخاطب کریں گے۔ لیکن یہ کہ آپ کا اسلوب، آپ کا جو بھی ایک مخاطب اصلی جو آپ کے ذہن کے پچھلے گوشے میں ہوگا، وہ در حقیقت اس معاشرے کا سمجھدار طبقہ ہوگا، جسے قرآن مجید اولو الالباب کہتا ہے، جسے قرآن مجید اولو الابصار کہتا ہے، جسے قرآن مجید جو ہے وہ اصحاب عقل کہتا ہے، یہ لقومی یعقلون کہتا ہے، یہ لقومی یعلمون کہتا ہے، اور علماء کہتا ہے۔ اور یہاں علماء سے مراد جو ہے وہ نہ لیجئے کہ جو اس وقت مروج مفہوم ہے اس کا، بلکہ یعنی وہ کہ جو جاننے والا ہے، سوچنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، وہ جو معاشرے کے اندر ایسے جانکاری رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، اور جسے قرآن مجید نے خاص طور پہ جو یہ کہ انہیں بتایا کہ وہ بصیرت والے لوگ ہیں، اور وہ سوچ سمجھ کے چلنے والے لوگ ہیں، جذبات کی پیروی کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ تو یہ جو ہے علی وجہ البصیرت چلنے والے لوگ، یعنی آپ اپنی دعوت اس طور پر پیش کریں گے کہ اس طرح کے لوگ اٹریکٹ ہوں جو سوچ کر چلنے والے ہیں۔ آپ کی دعوت جذبات پر مبنی نہیں ہوگی، آپ کی دعوت جو ہے وہ ایک ایسا اسلوب نہیں اپنے اندر رکھے گی کہ جس کے نتیجے میں وقتی اشتعال سا پیدا ہو اور لوگ جذباتی کیفیت کے اندر آپ کے ساتھ جڑ جائیں، بلکہ آپ کی دعوت بڑی گہری دعوت ہوگی، ٹھنڈی دعوت ہوگی، سوچ پر آمادہ کرنے والی دعوت ہوگی، اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والی دعوت ہوگی۔ آپ کو اس چیز کو برداشت کرنا پڑے گا کہ جو لوگ کنسپچول نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ جو فکر پیش کر رہے ہیں یہ فکر کا کوئی ماڈل دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے جو عمرانی تھاٹ پیش کی ہے، یہ تھاٹ کہیں پر اس کا کوئی علامت یا اس کا کوئی ڈھانچہ آپ نہیں بطور مثال نہیں پیش کر سکتے۔ آپ جمہوری نظام اگر پیش کرتے ہیں تو اس کی مثالیں آپ دے سکتے ہیں، برطانیہ میں یوں ہے، امریکہ میں یوں ہے، پاکستان میں اس طرح کی جمہوریت ہوتی ہے، ہندوستان میں اس طرح کی جمہوریت ہوتی ہے، فرانس میں جمہوریت کا ماڈل یہ ہے، جرمنی میں جمہوریت کا ماڈل یہ ہے۔ آپ مثالیں دے سکتے ہیں۔ آپ کمیونزم کی بات کیجئے تو آپ مثالیں دے سکتے ہیں کہ روس میں اس طرح کا نظام گزرا ہے، ابھی حال ہی میں ختم ہوا ہے، چائنا میں یہ چل رہا ہے، اس طرح یہ کہ شمالی جو ہے وہ کوریا میں اس طرح کا نظام موجود ہے۔ تو یہ آپ جو ہے اس کے ماڈلز کو پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جس انقلاب کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ اس انقلاب کا آج تو کوئی ماڈل موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک تصوراتی شے ہے، یہ ایک تخیلاتی شے ہے، یہ ایک یوں سمجھیے کہ اس ایک کنسپچول چیز ہے۔ اب سارے لوگ کنسپچول نہیں ہوتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ اگر کسی سے رستہ پوچھیں تو جو بندہ اس رستے، حالانکہ اس رستے سے وہ 20 دفعہ گزرا ہوگا جو آپ کو مثال جو ہے وہ رستہ سمجھا رہا ہے، لیکن اس رستے کا ایک تصور اپنے ذہن میں قائم نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کو کہے گا یہاں سے چلے جائیں، فلانا پیٹرول پمپ ہے، وہاں سے بائیں مڑ جائیں، پھر سیدھے چلے جائیں۔ اور جب آپ وہاں سے جا کے بائیں مڑیں گے تو 10 قدم کے بعد آگے موڑ آ رہا ہوگا، آپ پریشان ہوں گے، میں نے تو سیدھا جانا تھا، یہ موڑ کدھر سے آ گیا؟ وہاں کسی اور سے پوچھیں گے، پتہ چلے گا آپ نے تو پورا 90 ڈگری لیفٹ مڑنا ہے، پھر تھوڑا آگے جا کے آپ کو رائٹ مڑنا ہوگا، کوئی 25 اپنے موڑ مڑنے کے بعد جو مذکورہ جگہ ہے وہاں پہ پہنچنا ہوگا۔ تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے وہ بندے نے وہ سیدھا کیوں کہا تھا؟ اصل میں وہ سیدھا اس لیے تھا کہ اس سے آگے وہ آتا جاتا رہتا تھا، اس کے دماغ میں سیدھا ہو چکا تھا، اسے وہ موڑ مڑنا اب یاد نہیں تھا، اور وہ تصور میں اس موڑ مڑنے کو لا نہیں سکتا تھا۔ ہاں، وہ جاتے ہوئے وہ موڑ مڑے گا، سارے موڑ مڑ کے اپنی جگہ پہ پہنچ جائے گا، لیکن یہ وہ بندہ ہے جو لکیر کا فقیر ہے، اسے وہ رستہ زبانی یاد ہے۔ اور جیسے ہمارے بہت سے لوگوں کو قرآن مجید زبانی یاد ہوتا ہے، اسے بھی وہ رستہ بالکل زبانی یاد ہے، لیکن یہ وہ رستہ کہاں سے موڑ مڑتا ہے، کہاں سے دائیں ہوتا ہے، کہاں سے بائیں ہوتا ہے، اسے جب نریٹ کرنا پڑے وہ بے بس آدمی ہے۔ اب ایسے آدمی کو کوئی بھی کنسپچول چیز سمجھانا بہت مشکل بات ہے۔ تو آپ ایک کنسپچول چیز کے داعی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو اپنی لیمیٹیشن بھی معلوم ہونی چاہیے، اور اس سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کی آڈینس کون سی ہے، آپ کا مخاطب کون ہے، آپ نے کس کو اٹریکٹ کرنا ہے، کون ہے کہ جو آپ کی بات سنے گا۔ لہذا جب آپ کہیں بھی گفتگو کریں گے تو عین امکان ہے اس بات کا کہ 80 لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہو، انہیں سمجھ ہی نہ آئے، اور وہ کہیں بھی کہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر گئی، اس سے آپ ڈیمورلائز ہوں گے، اس سے آپ کے اندر آپ کی ہمت ٹوٹے گی۔ اب یہاں پتہ چلے گا کہ آپ رضائے الہی کے لیے کر رہے تھے کہ خود نمائی کے شوق میں کر رہے تھے۔
آپ کے اندر اگر خودنمائی ہوگی تو آپ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے سہج اپنی آڈینس بدلیں گے، اپنا سٹائل بدلیں گے، اپنا انداز بدلیں گے، اپنے استدلال بدلیں گے، اپنی گفتگو کرنے کا اسلوب بدلیں گے، اور یہ 80% کے مطابق ڈھال لیں گے۔ جب آپ اس 80 کے مطابق ڈھال لیں گے تو وہ جو 20% 15% جو اس طرح کے لوگ تھے کنسپچول، اب وہ ان کے لیے بورنگ ہوگا، وہ آئیں گے ہی نہیں، انہیں وہ ثواب وہ کسی اور طریقے سے کما لیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی محفل میں آ کے 1 گھنٹے جو ہے نا اپنے دماغ کی لسی بنائیں اور پھر اس کے بعد ثواب لیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ آئیں گے ہی نہیں۔ آپ کی آڈینس بدل گئی ہے۔ اب آپ کی آڈینس وہ ہے کہ جو کنسپچول نہیں ہے، انہوں نے انقلاب بھی نہیں لانا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ یہ جب آپ نے آڈینس بدل لی تو سمجھدار آدمی کے لیے یہ بات سمجھنا کافی ہے کہ آپ اپنی منزل کھوٹی کر چکے ہیں۔ اب آپ بھی باقی لوگوں کی طرح جذباتی باتیں کرنے والے، عوامی باتیں کرنے والے، لوگوں کے کہنے پر جو ہے وہ گدھے سر پر اٹھانے والے ہو گئے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے والے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلنے والے بن چکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ شے ہے، یہ جو میں نے ابھی مثالیں دے کر جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ وہ شے ہے جسے نشأت ثانیہ میں ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ جب تک وہ ذہین عقلیت نہیں تبدیل ہوگی، اس کو وہ پورا جو سمجھاتے تھے نا، جو انسانی معاشرہ ہے، یہ انسانی معاشرہ انسانی جسم کی مانند ہے۔ یہ آپ کا 80 کلو وزن ہے، 96 کلو وزن ہے، بعض حضرات جو زیادہ چودھری ہوتے ہیں تو وہ تو 120 بھی ہو سکتے ہیں۔ جتنا آپ کا وزن ہے، آپ کے اس سارے وزن کو، اس سارے گوشت پوست کو، اس سارے لحم اور شحوم کو وہ کنٹرول کرنے والی جو چیز ہے وہ آپ کا دماغ ہے، جو پتہ نہیں پاؤ بھی پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ ایک چھوٹی سی شے ہے جو اس پورے جسم کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرے کے اندر تقریباً اسی نسبت تناسب سے جینین لیڈرشپ پائی جاتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کے جینین لیڈرشپ کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ لیڈر نہیں ہوتے، یہ خود فالوورز ہوتے ہیں۔ ایک یوں سمجھیے کہ ایک انتہائی ذہین سیاستدان، پولیٹیشین، وہ شخص ہوتا ہے کہ جو عوام کی نبض جانتا ہوتا ہے، جو یہ جانتا ہوتا ہے کہ عوام کو کیا باتیں اچھی لگتی ہیں، کیا باتیں بری لگتی ہیں، جو یہ جانتا ہوتا ہے کہ عوام کے لالچ کیا ہیں، ان کے مفادات کیا ہیں، وہ کن باتوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو جو عوام کی خواہشات ہیں ویسے وہ نعرے ایجاد کرتا ہے، ویسا وہ مینیفیسٹو دیتا ہے، ویسے وہ تقریریں کرتا ہے۔ اب لوگ اس کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ اس پر جو ہے وہ پھول نچھاور کرتے ہیں، لوگ اسے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور ایوان اقتدار تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا تجزیہ کر کے دیکھیے کہ کیا اس نے لوگوں کو لیڈ کیا یا یہ کہ لوگوں کی لیڈ پر چلا۔ در حقیقت یہ رہنما نہیں ہوتا، یہ پیروکار ہوتا ہے، لوگوں کی خواہشات کا پیروکار ہے۔ البتہ یہ ایک ڈیلیورنس اس کی اچھی ہوتی ہے، اداکار اچھا ہوتا ہے۔ یہ جو لوگوں کی خواہشات ہیں انہیں اچھے الفاظ اور اچھا جامہ پہنا لیتا ہے، بس یہ اس کا کیلیبر ہے، یہ اس کی سکل ہے، یہ اس کی مہارت ہے۔ اور چونکہ یہ مہارت عام طور پہ گلیوں ہی میں حاصل ہوتی ہے، لہٰذا وہی جو گلیوں میں فن خان تھے وہی آپ کے سیاسی رہنما بن جاتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ مینٹل لیول ان کا جو ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور اسی وجہ سے وہ پھر کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلتے رہتے ہیں۔ ان کی ڈوریاں ہلانے والے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ کوئی اور ہوتے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے۔ تو بات سمجھ میں یہ آ گئی کہ جن کو ہم رہنما سمجھتے ہیں یہ رہنما نہیں ہوتے۔ رہنما وہ انٹلیکچول طبقہ ہے جو سامنے نہیں ہوتا، جو پیچھے رہ کے جو بادشاہ گر ہوتا ہے، جسے عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، وہ بھی سمجھ لیجئے اصل میں جو ٹرینڈ سیٹر، دماغ بنانے والے، اقدار پیدا کرنے والے، سوچیں دینے والے، یہ ذہین عناصر ہوتے ہیں۔ آپ اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو آپ کو ذہین عناصر کی اکثریت تو آپ کی، چونکہ وہ آپ کی طرف اس لیے نہیں آ سکتے کہ وہ مفادات میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں سنہری زنجیریں پہنائی گئی ہوتی ہیں، انہیں سونے میں تولا گیا ہوتا ہے، اور وہ اپنی اس عیش پسند زندگی کو چھوڑ کر اس انقلاب کی مشکل گھاٹی میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس میں سے کچھ نوجوان نکلتے ہیں جو یوں سمجھ لیجئے بے فکرے، کہ جو پھر اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن ان کا لیول وہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ پھر نیا ایک رجحان، وہ یہ ہوتے ہیں جینین لیڈرشپ۔ یہ جب میدان میں آتے ہیں تو پھر یہ رفتہ رفتہ اپنے معاشرے کے اوپر اپنا اثر پیدا کرتے ہیں، اور ان کی ایک خاصیت ہوتی ہے، یہ شخصیت پرست نہیں ہوتے۔ آپ بڑے لوگوں کو کبھی بھی شخصیت پرست نہیں پائیں گے۔
وہ لوگوں کی لمیٹیشن سے واقف ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے انسان کیا ہے۔ ہاں، یہ اگر پیروی کرتے ہیں، یا یہ تو دو ہی چیزوں میں سے کسی ایک کے پیروکار ہو، یا تو اپنی خواہشات نفسانی کے پیروکار ہوں گے اور انتہائی گھٹیا سطح پہ اتر آئیں گے ادھر جا کے۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، بڑے بڑے جو ہے دانشور اپنی نجی زندگی کے اعتبار سے اور پرائیویٹ لائف میں انتہائی گھٹیا لوگ معلوم ہوں گے، تو یا تو وہ اپنے واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا کا مصداق ہوں گے، یا یہ کہ پھر یہ اعلیٰ نظریات، ان کے ہاں بہترین نظریات جو ہے وہ آپ کو ان کے ہاں ملیں گے، اور یہیں سے وہ نظریات پھوٹتے ہیں اور نظریات کی فالوئنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پورا مضمون ہے جو دعوت دین اور اس کے طریقہ کار میں مولانا امین حسن اصلاحی نے ایک چیپٹر رکھا ہے کہ آپ کے مخاطب ہیں کون، کن کو آپ مخاطب کرتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو نشست ثانیہ میں ڈاکٹر صاحب نے سمجھائی ہے کہ یہ اس ذہین جو لوگ ہیں، ان کی ایک اقلیت جب تک آپ اٹریکٹ کر کے اپنی طرف نہیں لائیں گے، اس وقت تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ انقلاب کا جو ہے وہ کوئی پہلا قدم بھی اٹھا سکیں۔ تو گویا آپ نے جو لیڈرشپ پیدا کرنی ہے وہ اس ذہین اقلیت سے پیدا کرنی ہے۔ ایک غلط فہمی اگر ہو تو وہ دماغ سے نکال لیں، اس ذہین اقلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی جو ہے نا مالدار لوگ، دولت مند لوگ، پی ایچ ڈی لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی اصطلاحات کو سامنے رکھیے، اس کے لیے اولو الالباب ہوتے ہیں، اولو الابصار ہوتے ہیں، قومی یعقلون ہوتے ہیں، قومی یعلمون ہوتے ہیں، علی وجہ البصیرت چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایسا بندہ مزدوروں میں بھی ہوتا ہے، ایسا بندہ ان پڑھ بندوں میں بھی ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا اور حکیم قسم کا آدمی۔ وہ کوئی موچی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نائی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی عام جو ہے وہ دیہاتی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مزاج ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کنسپچول بھی ہوتے ہیں، یہ تخیل میں بھی کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کو جو ہے نا پرکھ سکتے ہیں، اس کا جائزہ جانچ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کیٹیگری ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں 2 لاکھ آدمی چاہیے ایسے منظم اور ایسے دین پر عمل کرنے والے، تو یہ 2 لاکھ آدمیوں یہ نہیں، یہ عام قسم کے بندے نہیں چاہیے، یہ والے بندے چاہیے، یعنی یہ 2 لاکھ لیڈرز چاہیے، 2 لاکھ ٹرینڈ سیٹر چاہیے، 2 لاکھ جو ایسے لوگ چاہیے جو پرسنل کنوکشن رکھتے ہوں انقلاب کی، یعنی وہ فالو کرنے والے نہیں ہوں۔ ان میں سے ہر بندہ ایسا ہو کہ اگر باقی سارے بھی ختم ہو جائیں وہ اکیلا کھڑا ہونے کی، اپنی دنیا بنانے کی اس کے اندر ہمت اور کرج ہو۔ یہ 2 لاکھ بندہ چاہیے، وگرنہ 2 لاکھ آدمی سے انقلاب نہیں آتا۔ 2 لاکھ آدمی کو آپ کہیں بھی جا کے ڈمپ کر سکتے ہیں، بڑے آرام سے سمندر میں غرق کر سکتے ہیں، جیلوں میں بھر سکتے ہیں، اس سے جیلیں نہیں بھر جاتی وہ تو، بلکہ جیلیں تو بہت بڑی شے ہے، وہ کہیں جو ہے وہ جو ٹارچر سینٹرز بنائے ہوتے ہیں وہ ہم گم ہو سکتے ہیں 2 لاکھ آدمی۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی شے نہیں ہوتی 2 لاکھ آدمی۔ در حقیقت یہ 2 لاکھ آدمی رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہزاروں ہیں، تب جا کے وہ عوامی تحریک بنتی ہے جس کا آخر میں جا کے ذکر آیا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کی دعوت ہے کس کے لیے؟ آپ کی دعوت اس انٹلیکچول طبقے کے لیے۔ پھر ذہن میں رکھیے انٹلیکچول طبقے سے مراد کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہوتا اور بہت زیادہ دولت مند ہی نہیں ہوتا، اس سے مراد سوچنے سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا، تصورات جو ہے قائم کر سکنے والا، تخیل میں پرواز کر سکنے والا، یہ وہ بندہ ہے کہ جسے آپ انٹلیکچول بندہ کہیں گے۔ تو آپ کی یہ سارے تصورات ابھی جو ہم نے پڑھے بھی ہیں، یہ تخیلاتی ہیں، تصوراتی ہیں، جو ان کو گرفت میں لے سکے، جو جن پر اپنا ذہن جو ان خیالات و نظریات کے اوپر فوکس کر سکے، یہ آپ کی اصل آڈینس ہے۔ یہ چونکہ تھوڑی ہوتی ہے، اور آپ کے دل کے اندر جو ہے بڑا بننے کا، اور یہ کہ بہت بڑا لیڈر تو وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے 25,000 لوگ ہوں یا 13,000 لوگ ہوں یا 25 لاکھ لوگ ہوں، وہ گاندھی جی اور مہاتما بنتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ خواہشات ہیں تو یہی تو خود نمائی ہے، یہ خواہشات ہیں تو یہی تو چودھری بننے کی خواہشیں ہیں۔ آپ اگر رضا الہی کے لیے سب کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے اپنے لیے سٹیپ بائی سٹیپ لائم کیا بنایا تھا۔ تو آپ نے تو اپنے لیے سوچا ہی یہ تھا کہ ہم نے ایک اقلیت کو اپنا ہم نوا بنانا ہے، اکثریت کا تو آپ نے سوچا نہیں ہے۔ تو پھر صبر کیجئے نا اس کے ساتھ، پھر کیوں خواب دیکھتے ہیں بہت بڑا رہنما بننے کا؟ تو یہ بہت بڑی رہنمائی کا شوق بھی در حقیقت بہت بڑا خناس ہے جو تباہیاں لے کے آتا ہے، فساد لے کے آتا ہے۔ یہ علو کا جو خواہش ہوتی ہے اس کے ساتھ فساد لازمی جڑا ہوتا ہے۔ تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ وہ آخرت کا گھر ہم نے رکھا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو علو نہیں چاہتے، جو لیڈر بننے کا شوق جن کے اندر نہیں سمایا ہوتا، اور اس لیڈر بننے کے شوق ہی کے نتیجے میں پھر فساد برپا ہوتا ہے اور فتنے اٹھتے ہیں اور یہ مصیبتیں ساری جو کھڑی ہوتی ہیں اور اختلافات جنم لیتے ہیں اور
فرق پیدا ہوتے ہیں، یہ لیڈروں کے شوقوں ہی کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ کو اسی پہ فوکس رہنا ہوگا۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف میں سمجھائی کہ دیکھیے وہ تو ہم نے ان کو اصحاب کہف کو تو غار میں جگہ دے دی تھی، آپ کے لیے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ کے لیے اس قرآن مجید یا اللہ، وہ ضمیر ہی کی آپ دونوں طرف لوٹا سکتے ہیں کہ سوا کوئی جو ہے وہ جائے پناہ نہیں ہے، دونوں کی طرف لوٹائیں تب بھی معنی میں مفہوم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ کی طرف پناہ لینے کا ذریعہ بھی قرآن مجید ہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو وہ اصل میں ذریعہ تو قرآن ہی ہے۔ اس سے آگے فرمائیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنے آپ کو روک کر رکھو، تھام کر رکھو، صبر کر کے رہو صرف ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارنے والے ہیں اور اس کی رضا جو ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں اپنے اندر، بس ان سے آگے مت دیکھو، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اس سے آگے آپ کی نگاہیں نہ جائیں۔ تو گویا ایک انقلابی رہنما کو اپنے نفس کی بھاگیں، لیڈر بننے کے شوق کی بھاگیں تھام کے رکھنی ہوتی ہیں کہ وہ اس نے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے اس جگہ تک اور انہی لوگوں تک کہ جو معاشرے کی ذہین اقلیت کہلاتی ہے، وہ ہیں کہ جو اس کے مخاطب ہیں، جو اس کی آڈینس ہیں۔ اچھا، اب یہاں تک جب ہم پہنچے ہیں تو ایک تیسری چیز اس کے اندر شامل کر لیجئے کہ یہ ذہین اقلیت کہاں پائی جاتی ہے۔ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے مختلف اسالیب میں دیا ہے۔ پہلی بات سن لیجئے، وہی کتاب شیخ الہند جس کی ایک تقریر، جس کا بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، جیسے ہمارے سیکولر حضرات قائد اعظم کی 11 ستمبر والی تقریر کا بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، تو ایسے ہی ایک ڈھنڈورا اس تقریر کا بھی پیٹا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی جماعت شیخ الہند میں محمود الحسن دیوبندی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے، مفتی شفیع صاحب کے حوالے سے کوٹ کیا ہے، راوی وہ ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اسے بیان کیا ہے کہ جن سعید روح کی تلاش میں میری ہڈیاں گل گئی ہیں، اب زندگی کے اس مرحلے پہ آ کے معلوم ہوا کہ وہ مجھے مدرسوں اور خانقاہوں میں نہیں ملیں گے، بلکہ وہ مجھے اسکولوں اور کالجوں میں ملیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سعید روحیں شیخ الہند کا حوالہ دے کے ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ کہاں ملیں گی۔ اب آ جائیے یہاں بات اسلوب کی۔ آج کا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، یعنی جدھر جو آج ایک اصطلاح استعمال ہوتے ہیں برین ڈرین، تو آپ کا جو دماغ تھا، یعنی آپ کے معاشرے کا دماغ، دیکھیے ایک انسان کا دماغ ہے، ایک معاشرے کا دماغ، یعنی وہ جو ذہین اقلیت ہے، معاشرے کا دماغ کون ہے؟ وہ ذہین اقلیت۔ وہ جو ذہین اقلیت ہے وہ آپ کا دماغ ہے، برین ٹرسٹ ہے، معاشرے کا ہے، وہ ڈرین کر گیا ہے دولت کی طرف، عزت کی طرف، شہرت کی طرف، خودداری کی طرف، جہاں اسے ساری سہولتیں، وہ ادھر ڈرین کر گیا، یعنی وہ امریکہ نکل گیا، کوئی کدھر چلا گیا۔ لیکن یہ کہ وہ پایا کہاں جاتا ہے، کس طبقے میں پایا جاتا ہے، جسے آپ جدید طبقہ کہتے ہیں، وہاں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ساری اصطلاح، صرف ڈاکٹر صاحب نہیں، مولانا مودودی صاحب نے بھی، ان کی جو سارا طرز اسلوب ہے، طرز بیان ہے، طرز تکلم ہے، طرز استدلال ہے، وہ سارے کا سارا وہ ہے اس مائنڈ سیٹ کے مطابق ہے جو جدید تعلیم یافتہ آدمی یا جدید ذہن کا مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ دونوں لفظ علیحدہ علیحدہ مترادف نہ سمجھیے۔ ایک جدید تعلیم یافتہ آدمی ہے جو ان اداروں سے پڑھ کر وہاں تک پہنچا ہے۔ جدید ذہن وہ بھی اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے پڑھا نہیں ہے روایتی اداروں میں، لیکن یہ کہ وہ اپنی سوچنے کا انداز اس کا بھی جدید ہی ہے، ماڈرن انداز میں وہ سوچتا ہے۔ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے خاص طرز استدلال ہوگا۔ وہ آپ اس طرح نہیں اٹریکٹ کر سکتے جیسے ہمارے لوگوں کی عادت ہے جو مقالہ پیش کرتے ہوتے ہیں کہ فلانے صاحب نے یوں فرمایا، فلانے نے یوں فرمایا، فلانے نے یوں فرمایا، فلانے میکینیکل مشینی انداز میں وہ کوٹ ہو رہتا ہے، وہ معصور ہے، منصوص ہے، مسنون ہے، منقول ہے، وہ ساری کوٹیشنز ہوتی ہیں۔ یہ تو جو بھی دیندار آدمی، یعنی یہ ہمارے مدرسوں میں سے بھی پڑھا ہوا آدمی، اگر اس نے کچھ تھوڑا سا بھی ان لوگوں میں آ کے کام کرنے کی کوشش کی ہے تو اسے اس کی سمجھ آ گئی کہ یہ اسلوب نہیں ہے ان کو سمجھانے کا۔ ان کو سمجھانے کا اسلوب عقلی استدلال ہے۔ پہلے یعنی مولانا مودودی نے ابتداً تو قرآن مجید کو بھی کوٹ نہیں کیا ہے، وہ سارے کا سارا عقلی استدلال سے اپنی بات ثابت کرتے ہیں۔
ثابت کرنے کے بعد پھر قرآن مجید کی آیت لے کے آتے ہیں کہ ہاں جی دیکھیں یہی بات قرآن مجید بھی کہہ رہے ہیں. اس سے ملتی جلتی بات ہی ڈاکٹر صاحب کی بھی ہے، اور یہ وہ شے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض جو ہے وہ عقلوں تھوڑے لوگ ہی کہنا پڑے گا، اگرچہ کہ ان کو زوم تو بہت بڑا عقل مند ہونے کا ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ پھر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ تو غلام احمد پرویز والا اسلوب ہے. بھائی صاحب آج کے دور میں اسی اسلوب میں لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی. اب ابو جہل عربی بولتا تھا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی میں قرآن مجید اس ضد میں اتارتے کہ ابو جہل عربی کیوں بولتے ہیں؟ تو اب غلام احمد پرویز کا اسلوب وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، تو ہم سمجھانے کا اسلوب بھی بدل لیں، اسلوب تو وہی رکھیں گے، لیکن یہ کہ ہم غلام احمد پرویز والے نظریات نہیں رکھیں گے. تو سمجھنے کی بات ہے، اسلوب آج کے دور کی اس مائنارٹی کو سمجھانے کا اسلوب یہی ہوگا تو ان کے پلے بات پڑے گی. تو بہرحال آپ اگر انقلاب پر فوکسڈ ہیں تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اس مائنارٹی کو، آپ کی آڈینس ہوگی اور اس کا ایک خاص اسلوب ہے اس کو بات سمجھانے کا، وہ جذبات سے متاثر ہونے والی نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ عقل سے متاثر ہونے والی ہے. اس کو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہوا ہے، اور وہ یوں بیان کرتے تھے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اگر دل نشیں پیرائے میں گفتگو کریں تو آپ کے زبان سے نکلی ہوئی بات براہ راست جا کر ان کے دل پر اثر کرتی ہے، اور وہ اس کے لیے جو ہے ان کا دل کی دنیا بدل جاتی ہے. دل کی دنیا کہیں یا من کی دنیا کہیں، وہ ان کی بدل جاتی ہے، اور یہ بڑا آسانی سے ہو جاتے ہیں. یہ صاف ستھرے بالکل سیدھے سادے لوگ ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ ہیں کہ جن کے دل کے اوپر نگہبان کے طور پر، دربان کے طور پر ان کی عقل براجمان ہوتی ہے. آپ نے اگر دل تک رسائی حاصل کرنی ہے، وہ بدلیں گے تو نہیں جب تک دل نہیں بدلے گا، آپ نے ان کے دل تک پہنچنا ہے. تو آپ نے اگر ان کے دل تک پہنچنا ہے، رسائی حاصل کرنی ہے، چاہتے ہیں کہ آپ کے نظریات ان کے دل تک اتر جائیں، آپ کو عقل کی فصیل سے گزر کے ان کے دل تک پہنچنا ہوگا. براہ راست رسائی آپ کو نہیں ملے گی ان کے دل تک جانے کی. گویا آپ کو عقلی استدلال سے ان کی عقل کو قائل کرنا ہوگا، پھر وہ آپ کو اوپننگ دے گی کہ آپ ان کے دل تک پہنچیں. اس کے بغیر یوں سمجھ لیجئے ان کے دل کے اوپر ان کی عقل کا پیرا ہوتا ہے، وہ پیرا توڑے بغیر آپ ان کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. تو آپ کا سارا استدلال عقلی کسی درجے میں جو ہے وہ خشک ہوگا، لیکن یہ کہ وہ مشکل نہیں ہوگا. یہ بھی ایک بات ہے، یہ مولانا امین حسن اصلاحی نے اسے بیان کی ہے کہ انبیاء کا استدلال بڑا فطری اور آسان فہم ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر وہی جو اکیڈمیا کی ایک خاص جو سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا، اور حوالے اور کوٹیشنز اور اس طرح، وہ یہ انداز اس کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت ہی سادہ سمپل ایک عام آدمی کی سمجھ میں بھی آنے والی وہ بات ہوتی ہے. عام غیر جذباتی آدمی، عام وہ جو معقولیت والا آدمی ہوتا ہے، اس کی سمجھ میں آنے والی وہ بات ہوتی ہے. بڑا فطری، بڑا سادہ، دل نشیں پیرائے گفتگو یہ ہوتا ہے. موٹے موٹے الفاظ، لکھنوی انداز، مرصع و مسجع گفتگو، یہ پرتکلف لوگوں کا کام ہوتا ہے. جبکہ نبیوں کی تو خصوصیات میں یہ بھی شامل ہے، وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں، نہ لباس میں، نہ وضاقتہ میں، نہ بول چال میں، نہ تکلم میں، نہ اپنے اسلوب میں کسی بھی اعتبار سے تکلف کرنے والا نہیں ہوں، بناوٹ کرنے والا اور بننے ٹھننے والا نہیں ہوں. تو یہ ایک سادہ ہوتا ہے، علمی ہوتا ہے، عقلی ہوتا ہے، اور ایک مخصوص آڈینس پیش نظر ہوتی ہے. تو بہرحال تقاضا یہ ہے اس کا کہ اگر آپ نے انقلاب لانا ہے تو پھر آپ کو یہ نظریات لے کے اس انداز میں اس آڈینس کو مخاطب بنا کے چلنا ہوگا. بے شک نہ آئیں 10 آئیں، 5 آئیں، 7 آئیں، 21 آئیں، 25 آئیں، 200 آئیں. ڈاکٹر صاحب کی ساری زندگی میں جیسے لوگ تانا دیتے ہیں 1000 تھا ہم نے 13000 کر لیا، تو وہ کوالٹی والے تھے. آپ نے وہ 13000 میں سے 11000 آپ کے توجہ طلب ہی ہوں گے. تو یہ فرق ہوتا ہے. بس ٹھیک ہے آپ نے اپنی وہ گڈی چڑھا لی ہے، لیکن پھر انقلاب نہیں آتا. آپ نے آڈینس ہی بدل لی ہے اپنی، آپ کا سارا اسلوب اب بدل چکا ہوا ہے، آپ کی اصطلاحات بدل چکی ہوئی ہیں. یہ دین و مذہب کا فرق یہ کیوں رکھا گیا تھا؟ تاکہ ان لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے جو اس میدان کے ہیں. آپ نے وہ جامع جو ہے تصور کیوں لے کے آ گئے ہیں اس کی جگہ پہ ہم آگیر تصور؟ اس لیے کہ آپ کی آڈینس اب اور ہے، ان کو یہ والا سوٹ کرتا ہے. آپ نے اس آڈینس کی ضرورت کے پیش نظر آپ نے جو ہے وہ اس کا عنوان تبدیل کر لیا ہے. اسی طرح آپ کا سارا اسلوب بدل چکا ہوا ہے. یہ بدلا ہوا اسلوب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کی آڈینس، اب آپ عوام کو مخاطب کرنے والے جماعت. اچھا جب آپ نے یہ کر لیا تو اس کے بعد آپ کی وجہ جواز عند اللہ ختم ہو چکی ہے. اب تو آپ فرقہ ہیں اللہ کی نظر میں. آپ جا کے آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے کیوں جماعت بنائی ہے.
اس لیے کہ اس میدان میں کام کرنے کے لیے ایک جماعت پہلے سے موجود ہے، تبلیغی جماعت، وہ آپ سے یعنی وہ تو اسپیشلائزڈ ہیں اس معاملے میں، ان کی اسپیشلائزیشن ہے، ان کے تو عشر اشیر بھی آپ کام نہیں کر سکتے، لیکن انہیں گندا کر رہے ہیں آپ خواہ مخواہ، اور ان کے کام کے اندر جو ہے نا آپ کھنڈ ڈال رہے ہیں، اور آپ نے میدان وہ منتخب کر لیا جس میدان میں پہلے سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو خیر اس مقصد کے لیے آپ تھے نہیں، یہ تو آپ نے خواہ مخواہ اس پر بھی قبضہ غاصبانہ جمانے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی آڈینس کے حوالے سے بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو نظریہ ہے ظاہر ایک علمی بات ہے، ظاہر ایک تخیلاتی بات ہے، ایک تصوراتی بات ہے، یہ سمجھداروں کے ہی آ سکتی ہے، لہٰذا یہ نیچرل ہے۔ اگر آپ نے انقلاب لانا ہے تو آپ کی آڈینس محدود ہے، لمیٹڈ ہے، وہ ایک خاص حد تک ہے، اس کو سمجھانے کا ایک خاص اسلوب ہوگا، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ بینروں سے اور اس طرح کی چیزوں سے اور اس طرح کے نعرے ایجاد کرنے سے اور جذباتی باتیں کرنے سے اور وہ سیاسی لیڈروں کی طرح دعوے کرنے سے اور جو ہے نا اس طرح کی اونچی اونچی تقریریں کرنے سے اور جذباتی باتیں کرنے سے، اس اسلوب سے یہ لوگ قائل ہونے والے نہیں ہوتے۔ بس ٹھیک ہے، وہ سن کے اور اس کے بعد ایک حد تک یہ ہو سکتا ہے داد بھی دے دیں، کچھ چندہ بھی دے دیں، لیکن یہ کہ کوئی کمٹمنٹ کے ساتھ اور کوئی ڈیووشن کے ساتھ وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ چل نہیں سکتے، اپنے آپ کو انہیں پیش نہیں کر سکتے۔ عوام ہے جو لکیر کی فقیر ہوتی ہے، وہ پھر اس طرح کے دھندوں میں پڑ جاتے ہیں، ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ضروری چیز تھی جو علم کی حقیقت کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ اس میں عمرانی فکر در حقیقت سیاسی سماجی معاشی نظام کے بارے میں جو آپ توحید کے مطابق رہنمائی دیتے ہیں وہ آپ کی عمرانی فکر ہوتی ہے، اور یہ عمرانی فکر ہی حقیقت میں آپ کی انقلابی فکر ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کے آج کی گفتگو کے حوالے سے کچھ سوالات ہوئے مجھ تک اگر پہنچ گئے تو میں ان کا بھی ابھی آپ کو جواب عرض کروں گا۔ ہاں جی، ایک سوال یہ آیا ہے کہ تنظیم اسلامی کی حالیہ قیادت کہتی ہے کہ نظریہ وحدت الوجود و شہود اور نظریہ ارتقاء کا عمرانی فکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ڈاکٹر اسحار احمد کی آراء تک ہی ہے، آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ میں ابھی یہ وضاحت کر کے فارغ ہوا ہوں کہ در حقیقت یہ جب آپ نے معاشرے میں یہ نظریات پائے تو جاتے ہیں نا، آپ کے مذہبی طبقے میں بھی پائے جاتے ہیں، اور دوسری طرف نظریہ ارتقاء ایک جو ہے وہ آپ کے جو بھی سائنٹیفک ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، تو آپ ان کو ایڈریس کیے بغیر وہ والا ایمان ان کے اندر نہیں پیدا کر سکتے کہ توحید کی اتنی شدید محبت ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ سیاسی سطح پر، معاشی سطح پہ، سماجی سطح پہ توحید کے اس نظام کو دیکھنا چاہیں۔ تو وہ پیدا کرنے کے لیے اور آپ کے جو نشست ثانیہ میں در حقیقت اسی کی تو توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ آپ کی آڈینس ہے، اور ان کو قائل کیے بغیر اور ان کے اندر ایمان پیدا کیے بغیر جو عقلی استدلال سے پیدا ہوگا وہ کیے بغیر آپ آگے کا خواب دیکھنا جنت المقام میں رہنے کے مترادف ہے۔ تو انہی کی طرف انہی کو ایمان کی طرف دعوت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اس ضرورت کے تحت یہ نظریات بیان کیے ہیں۔ یہ میں اپنی جو ہے نا وہ علمی موشگافیاں نہیں ہیں جو انہوں نے کی ہوں۔ دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ آپ کی یہ بات درست ہے کہ انقلابی دعوت کے اصل مخاطب معاشرے کے ذہین لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تحریک کی لیڈرشپ کی باغ ڈور سنبھالنی ہوتی ہے، لیکن فالوورز کی حیثیت سے عام اکثریت کی بھی تو ضرورت تو رہتی ہے تحریک کے لیے، ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے گا؟ اچھا، یہ بڑی اہم سوال آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کی ضرورت یقیناً رہتی ہے، ان کو ایڈریس کرنے کے دو طریقے ہیں۔ جب تک آپ کی دعوت اس تخیلاتی، تصوراتی یا علمی مرحلے میں ہے، اس وقت تک ان کو مخاطب کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ آپ کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کی سطح نہیں ہوتی کہ اس بات کو سمجھ سکیں، اور یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے آپ کو اس سطح سے نیچے اتاریں، یہ ڈائلیما ہے۔ تو اب اس کا جو وے آؤٹ کیا ہے وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے کہ جو معاشرہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، وہاں ان کے ساتھیوں پر جو تشدد ہوا ہے،
اس پر آپ جو صبر محض کرتے ہیں، پیسو رہتے ہوئے ریزسٹنس جاری رکھتے ہیں، جو تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا، تو اس کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عوام الناس ہے، ان کی ہمدردیاں خاموشی سے اندر ہی اندر ان کے دل آپ کی ہمدردی پیدا ان کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کے دلوں میں، اور یہ بعد میں آخری مرحلے میں جا کے کام آتی ہے۔ تو پہلے مرحلے میں ان کو اٹریکٹ یا ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پر ہونے والے مظالم پر آپ کا جو عدم تشدد کی پالیسی ہے وہ انہیں اٹریکٹ کرتی ہے، اور دوسرے مرحلے میں جب آپ تحریک کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اصلاً ان کی ضرورت آپ کو اس تحریک کے مرحلے میں ہوتی ہے، عوامی تحریک، اور یہ تحریک آپ تب شروع کرتے ہیں جب آپ اپنے جو 2-2.5 لاکھ لیڈر نکال چکے ہوتے ہیں اس معاشرے سے چھانٹ کے، اپنے میگنیٹ کے ذریعے سے اس برادے سے علیحدہ کر چکے ہوتے ہیں۔ اب عوامی موبلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس عوامی موبلائزیشن میں پھر آپ کو اسلوب پورا بدلنا پڑتا ہے۔ اب یہ اسلوب نہیں چلے گا، اب یہ ٹھنڈی ٹھنڈی تقریریں آپ جا کے جو ہے نا وہ سڑکوں پر نہیں کر سکتے، وہاں پھر آپ کو جوش بھی لانا ہوگا، اور وہاں پھر وہ انقلابی نعرے ایجاد ہوتے ہیں، وہاں پھر افسانے، ناول، کہانیاں، قصے، یہ ساری جذباتی باتیں پھر اس مرحلے کے لیے ہوتی ہیں، جذباتی اٹریکشن کے لیے، اور پھر وہاں نعرے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نعرے ہوتے ہیں، اور وہ نعروں کے اندر جو مفہوم ہوتا ہے وہ لوگ اسے غیر شعوری طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس موقع پہ انہیں اٹریکٹ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تو بس یہ 2 سوال آئے تھے آج، تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔